جب ہاسپٹل پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ اس کو بڑے ہاسپٹل میں لے کے جانا پڑے گا. بڑے ہاسپٹل میں انہوں نے آپریشن کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ جو اس کا بازو ہے یہ ختم ہے, یہ بازو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے. انہوں نے کوشش کی, اس کو ادھر لے کے آئے, 5-6 آپریشن انہوں نے کیے. آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بازو کو کاٹ دیا جائے, بازو کو کاٹ دیا جائے. آپ یہ تصور کریں, صحت مند آدمی جو کما رہا ہے ٹھیک ٹھاک, لیکن اچانک ناگہانی مصیبت ایسی آئی اور اللہ کی طرف سے امتحان آیا کہ ٹھیک ٹھاک بازو, تصور بھی نہیں تھا کہ میں سیر پہ جا رہا ہوں اور واپس آؤں گا بغیر اس کے بازو. مفتی عثمانی کے بیانات اور شرعی سوالات و جوابات کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ بھولیے. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم لا تعلمون شیئا وجعل لکم السمع والابصار والافئدہ. صدق اللہ مولانا العظیم. میرے انتہائی معزز محترم بھائیوں، بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، قرآن مجید کی یہ آیت جو میں نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے، اس میں اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ رب العزت وہ ہے کہ جس نے تمہیں ماں کے پیٹ سے اس حالت میں نکالا کہ تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، اور اس ذات نے آپ کو کان، آنکھ اور دل عطا فرمایا تاکہ تم اس کا شکر ادا کرو. جہاں اللہ رب العزت نے انسان کے لیے بہت ساری نعمتیں رکھی ہیں اور اسے عطا کی ہیں، وہاں سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت ہے. جہاں ایمان کی نعمت ہے اس کے مد مقابل دنیا کی کوئی بھی بڑی نعمت نہیں ہو سکتی. یہی وجہ تھی کہ جناب بلال حبشی رضی اللہ تعالی عنہ کو مکہ کی گلیوں میں گھسیٹا جاتا، تشدد کا نشانہ بنایا جاتا، ظلم اور بربریت کا وہ بازار گرم کیا جاتا کہ الامان الحفیظ، اور انہیں کہا جاتا کہ آپ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ایمان لے کے آئے ہیں، رب پہ جو ایمان لے کے آئے ہیں، اس سے ہٹ جائیں. لیکن ایمان کا وہ اعلیٰ درجہ بلال حبشی اور صحابہ کو وہ ملا تھا کہ بلال حبشی پر جتنا تشدد کرتے اتنا وہ توحید کے علم کو بلند کرتے تھے اور کہتے تھے احد احد، اللہ ایک ہے. کیونکہ اللہ رب العزت کے رستے میں جب انسان کھڑا ہوتا ہے تو اللہ اس کے ایمان کو بڑھا دیتے ہیں. اصحاب کہف کے بارے میں اللہ نے کیا کہا؟ انہم فتیۃ آمنوا بربہم وزدناہم ہدی. وہ نوجوان کھڑے ہو گئے، توحید پہ کھڑے ہو گئے، اور اللہ نے ان کے ایمانوں کو بڑھا دیا. وقت کی قوت، وقت کا بادشاہ، وقت کی حکومت، پوری دنیا ان کے مخالف ہے، لیکن اللہ نے چند نوجوانوں کو توحید پہ کھڑا کیا اور پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہدایت کا ذریعہ بنا دیا. تو یہ ہے استقامت. تو ایمان بہت بڑی دولت ہے لوگوں. اگر ہم اللہ کی بڑی بڑی نعمتیں دیکھیں، اللہ نے ہمیں انسان بنایا، یہ اس کا شکر ہے. اللہ نے ہمیں حیوان نہیں بنایا، ہمیں جانور نہیں بنایا. اگر اللہ رب العزت ہمیں جانور بنا دیتے، بغیر مانگے انسان بنایا، پھر صرف انسان نہیں بنایا،
انسان ہونے کے ساتھ ساتھ اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کیا ہے، اور ایمان کی دولت سے مالا مال کرنے کے ساتھ ساتھ وہ ایک اور بڑی نعمت، ہمیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا۔ اللہ اکبر۔ حدیث میں آتا ہے کہ کل قیامت کے دن 120 صفیں ہوں گی انسانوں کی، جتنے بھی انسان حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آخر تک قیامت کے صبح تک جتنے بھی انسان ہوں گے وہ سارے قیامت کے دن حاضر ہوں گے۔ 120 صفیں ہوں گی انسانوں کی، ہر نبی کی امت ہوگی، ان میں سے صرف 80 صفیں امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہوگی۔ اتنی عظمت والی یہ امت ہے، اور فرمایا کہ یہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے اس کو یہ فضیلت عطا فرمائی کہ کل قیامت کے دن یہ وضو کی اعضاء کل چمکدار ہوں گے، روشن ہوں گے، منور ہوں گے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے لوگوں کو ان کی اعضاء سے پہچانیں گے کہ وہ چمک رہے ہوں گے، یہ میری امت کے لوگ ہیں۔ اللہ اکبر۔ اور سب سے پہلے، سب سے آخر پہ آنے والی امت سب سے پہلے جنت میں جائے گی، وہ امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس پر تو ہم ہر روز شکریہ ادا کریں، ہزاروں مرتبہ شکریہ ادا کریں کہ اتنی بڑی امت میں ایمان کے ساتھ اللہ رب العزت نے ہمیں پیدا فرمایا، ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی بنایا۔ یہ کتنی بڑی سعادت ہے لوگوں۔ تو ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے، ایمان کا کوئی بدل نہیں ہے، کوئی الٹرنیٹو نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر فرمایا ان الذين كفروا لو ان لهم ما في الارض جميعا ومثله معه ليفتدوا به من عذاب يوم القيامه ما تقبل منهم ولهم عذاب الیم۔ جو لوگ کافر ہیں، جو کچھ بھی زمین میں ہے، اگر یہ ان کے پاس ہو اور اتنا ہی جتنا ہے ان کے پاس اتنا اور ہو، اور وہ قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے بچنے کے لیے فدیے کے طور پر اتنا مال اللہ کو دے دیں، ما تقبل منہم، اللہ فرماتے ہیں کہ یہ سارا کچھ قبول نہیں کیا جائے گا۔ ایمان ہوگا، اگر رائی کے ذرے کے برابر بھی اگر ایمان ہے تو وہ آدمی ضرور بضرور جنت میں داخل ہوگا، لیکن اگر ایمان نہیں ہے تو دنیا کی ساری دولت لے کے آ جائے وہ قابل قبول نہیں ہے۔ حدیث میں آتا ہے کل قیامت کے دن اللہ کافر کو کہیں گے تم میرے عذاب سے بچنا چاہتے ہو تو کیا پوری دنیا کا مال و دولت فدیہ میں دو گے؟ وہ کہے گا یہ سستا سودا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ میں نے تمہیں تو بڑی آسان چیز کہی تھی، صرف یہ کہا تھا کہ ایمان لے آؤ، لیکن تم تو ایمان نہیں لے کے آئے، تم تو شرک کرتے رہے میرے ساتھ، تم نے میرے ساتھ کفر کیا ہے۔ ہاں تم کہتے ہو میں پوری دنیا کا مال دینے کے لیے تیار ہوں، میں نار جہنم سے بچ جاؤں اور یہ سستا سودا ہے، تو میں نے تو تمہیں بڑی آسان سا نسخہ بتایا تھا کہ تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، لا الہ الا اللہ پڑھ لو تو تمہیں میں جنت میں داخل کر دوں گا۔ تم نے اس دعوت کو ریجیکٹ کر دیا اور آج پوری دنیا کا فدیہ دینے کے لیے تیار ہو تو میرے بھائیوں ہر روز انسان کو اس پر اپنے رب کا شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے اپنے صحابہ کے ساتھ، ایک مالدار آدمی آیا، مال والا، وجاہت والا۔ آپ نے فرمایا صحابہ اس کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ صحابہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ مال والا ہے، یہ بات کرے گا، اس کی بات کو قبول کیا جائے گا، نکاح کا پیغام بھیجے گا، نکاح کے پیغام کو قبول کیا جائے گا اور اس کی بات کو مانا جائے گا معاشرے میں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے خاموشی اختیار کی۔ کچھ دیر کے بعد ایک غریب مسلمان فقیر گزرا، دیکھیے ایمان کی قیمت۔ آپ نے فرمایا اس کے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اے اللہ کے رسول
اگر یہ پیغام پہنچائے نکاح کا، کوئی اسے قبول نہ کرے، اگر گفتگو کرے گا کوئی اس کی بات کو قبول نہیں کرے گا، اس کے پاس مان ہی نہیں ہے۔ آپ نے فرمایا کہ رب کعبہ کی قسم ہے، اس ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، اگر اس کافر مالدار سے پوری دنیا بھر جائے، اللہ کی قسم اس غریب مسلمان سے بڑھ کے نہیں ہو سکتے، کیونکہ ایمان کی قیمت ہے اللہ کے ہاں، ایمان کی قیمت۔ ہر روز لوگوں شکریہ ادا کیا کرو اپنے رب کا۔ تو اللہ فرماتے ہیں واللہ اخرجکم من بطون امہاتکم، ہم نے تمہیں تمہاری ماں کے پیٹوں سے اس حالت میں نکالا، لا تعلمون شیئا، تم کچھ بھی نہیں جانتے تھے، ہم نے تمہیں آنکھ دی۔ یہ قلب کا شکریہ کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے دل سے اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں۔ ان سے پوچھئے جن کی آنکھیں نہیں ہیں، ان سے پوچھئے جن کے کان نہیں ہیں، ان سے پوچھئے جو دل کی تکلیف کے اندر مبتلا ہیں۔ اللہ نے یہ ہمیں عطا دیے، ہم کان کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں، ہم آنکھوں کے ذریعے علم حاصل کرتے ہیں۔ یہ کتنی بڑی اللہ کی نعمت ہے۔ لیکن ایک میں یہاں بات کہتا چلوں، لوگوں قدر پتہ کیا ہوتی ہے کہ نعمت گھس جانے سے پہلے، نعمت ضائع ہونے سے پہلے اس کی قدر کرو۔ جب نعمت ضائع ہو جاتی ہے، جب نعمت ہاتھ سے نکل جاتی ہے، اس وقت کو قدر نہیں کہتے بلکہ اس کو افسوس کہتے ہیں۔ وہ تو نکل گئی ہے۔ قدر النعمت بعد زوالہا، عربی کا ایک مقولہ ہے قدر النعمت بعد زوالہا، جب نعمت زائل ہو جاتی ہے پھر اس کی قدر آتی ہے۔ تو اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت سارے کم لوگ ہیں کہ جو شکر کرنے والے ہیں۔ کتنی اللہ کی نعمتیں ہیں، لیکن کم لوگ ہیں۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ ایک مرتبہ آپ کعبہ کا طواف کر رہے تھے، ایک دیہاتی کو دیکھا کہ وہ رو رہا ہے، دست بدعا ہے، اللہ کے دربار میں بارگاہ عزت میں ہاتھ اٹھا کے دعائیں کر رہا۔ حضرت عمر فاروق طواف کرتے کرتے رک گئے، کہا کہ دیکھو یہ دیہاتی اتنا رو رہا ہے، یہ دعا کیا کرے گا؟ حضرت عمر فاروق نے جب اس کی دعا سنی تو تڑپ اٹھے، اور وہ کیا کہہ رہا تھا، اے اللہ مجھے اپنے قلیل لوگوں میں، کم لوگوں میں میرا شمار فرما۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھڑے رہے، جب اس نے اپنی دعا مکمل کی، کہا اے دیہاتی میں نے آج تک اس طرح کی دعا نہیں سنی، بڑی عجیب قسم کی دعا کر رہا ہے کہ کم لوگوں میں میرا شمار فرما، میں کم لوگوں میں۔ اس نے کہا کہ میں سورۃ السبا جو 22ویں سپارے کی سورت ہے، میں اس کی آیت تلاوت کر رہا تھا، اور کیا وہ پڑھ رہا تھا وَقَلِيلٌ مِّنْ عِبَادِيَ الشَّكُورُ، میرے بندوں میں بہت سارے کم لوگ ہیں کہ شکر کرنے والے ہیں، اے اللہ مجھے کم لوگوں کے اندر شمار فرما کہ میں تیرا شکر ادا کروں، نہ شکروں میرا میں شمار نہ فرما۔ اللہ اکبر۔ میرے بھائیوں، میرا کزن ہے، دیکھیں انسان کو مصیبت کس طرح کھینچ کے لے جاتی ہے۔ نوجوان میرا ہم عمر، اللہ اکبر، کئی مرتبہ اس نے سیٹس جو ہیں وہ کب کروائی تھی؟ کرونا سے پہلے، سیر سپاٹے کے لیے جانے کے لیے۔ کتنی مرتبہ پھر کرونا آ گیا، پھر ان کو فون کیا کہ بھائی آپ اس طرح کریں، اس کو کینسل کر دیں۔ وہ کہتے ہیں ہم کینسل نہیں کر سکتے، یہ آپ کی ضائع جائیں گے۔ کہتا ہے ڈیلے ہوتا گیا، ڈیلے ہوتا گیا، ڈیلے ہوتا گیا۔ پھر جناب یہ رمضان مبارک سے پہلے، کچھ مہینے پہلے، ایک دو مہینے پہلے، وہ جناب اردن گیا، وہاں ڈرائیونگ کر رہا تھا، بچے تھے ساتھ، اور ایک جمپ آیا، سپیڈ زیادہ ہوگی، ظاہر ہوتا ہے لیفٹ ہینڈ ڈرائیونگ ہوتی ہے، تو وہ گاڑی جو ہے وہ الٹی، اور اس میں سے جو ان کی جو بچی تھی وہ گاڑی سے باہر، اور چھوٹا جو بیٹا تھا اس کو خراش تک نہیں آئی، بیوی کو خراش تک نہیں آئی۔ یہ نوجوان
پوری گاڑی جو ہے، جو میں نے تصویر دیکھی ہے، میں حیران ہو گیا کہ اللہ رب العزت نے اس گاڑی میں سے کس طرح ان لوگوں کو بچایا. خون سے گاڑی بھری ہوئی ہے. اس نوجوان کا جو بازو تھا یہ بالکل وہاں لٹک گیا تھا. اس کو اٹھا کے ہاسپٹل میں انہوں نے پہنچایا. جب ہاسپٹل پہنچایا تو انہوں نے کہا کہ اس کو بڑے ہاسپٹل میں لے کے جانا پڑے گا. بڑے ہاسپٹل میں انہوں نے آپریشن کیا. انہوں نے بتایا کہ یہ جو اس کا بازو ہے یہ ختم ہے. یہ بازو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ختم ہو چکا ہے. انہوں نے کوشش کی، اس کو ادھر لے کے آئے. 5-6 آپریشن انہوں نے کیے. آخر میں انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ بازو کو کاٹ دیا جائے. بازو کو کاٹ دیا جائے. آپ یہ تصور کریں، صحت مند آدمی جو کما رہا ہے ٹھیک ٹھاک، لیکن اچانک ناگہانی مصیبت ایسی آئی اور اللہ کی طرف سے امتحان آیا کہ ٹھیک ٹھاک بازو، تصور بھی نہیں تھا کہ میں سیر پہ جا رہا ہوں اور واپس آؤں گا بغیر اس کے بازو. اور اللہ، میں اس کو بھی میسج دے رہا ہوں، اس نوجوان کو بھی میسج دیتا ہوں، اور اپنے آپ کو بھی، آپ کو بھی. اور میں آپ کو ایک واقعہ سناتا ہوں جو اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرمایا. اللہ بعض اوقات مال دے کر، نعمت دے کر انسان کو آزماتے ہیں کہ یہ بندہ میرا شکریہ ادا کرتا ہے یا نہیں. اور بعض اوقات اللہ نعمت لے کر بھی انسان سے، اس سے بھی امتحان لیتے ہیں. حضرت سلیمان علیہ السلام نے خط لکھا ملکہ سبا کو اور کہا کہ میں تمہیں اسلام کی دعوت دیتا ہوں. ملکہ سبا نے سب کو بلایا، اپنے وزراء کو، اپنے حکماء کو، سب کو بلایا، مشورہ کیا کہ کیا کریں. مشورے میں یہ طے ہوا کہ بڑے بڑے تحفے، تحائف دے دیے جائیں جناب سلیمان علیہ السلام کو. اگر وہ سچے نبی ہوئے تو وہ کیا کریں گے؟ ان تحائف کو ریجیکٹ کریں گے. اور اگر وہ دوسرے بادشاہوں کی طرح بادشاہ ہوں گے تو وہ ہم پر حملہ کریں گے، پھر لڑائی ہوگی. تو جب تحفے تحائف پہنچے تو حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا کہ تم تحفوں کے ذریعے مجھ پہ جو ہے وہ غلبہ حاصل کرنا چاہتے ہو. مجھے اللہ نے جو کچھ عطا فرمایا ان تحفوں سے کہیں زیادہ بہتر عطا فرمایا ہے، لے جاؤ. اگر تم اسلام لے کے نہ آئے تو ایسے لشکر کے ساتھ تم پہ حملہ کروں گا کہ تم اس کا مقابلہ کرنے کی سکت نہیں رکھتے. اس نے فیصلہ کیا کہ میں حضرت سلیمان علیہ السلام کے پاس حاضر ہوں گا. اس کی حاضری سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے دربار میں تشریف فرمائیں اور کیا کہتے ہیں اپنے درباریوں کو کہ تم میں سے کوئی ہے کہ جو بلقیس کا تخت میرے پاس حاضر کرے. اور اس کا تخت کیا تھا؟ مضبوط، جواہرات سے بھرا ہوا، ہیروں سے بھرا ہوا، نایاب، ایک محفوظ قلعے کے اندر تھا. وہ اس کو اس تک پہنچنا ہی مشکل تھا. ایک جن کھڑا ہوا، حضرت میں آپ کے اٹھنے سے پہلے بلقیس کے تخت کو حاصل کروں گا. لیکن وہاں ایک ایسا شخص تھا جس کے پاس کتاب کا علم تھا. قرآن نے کہا اس کے پاس کتاب کا علم تھا. عندہ علم من الکتاب، اس کے پاس کتاب کا علم تھا. اس نے کہا کہ حضرت آنکھ چپکنے سے پہلے محفوظ قلعے سے اٹھا کر آپ کے سامنے رکھوں گا. آنکھ چپکنے سے پہلے حضرت سلیمان علیہ السلام کی آنکھ جھپکنے سے پہلے محفوظ قلعے سے اٹھا کر اس نایاب بڑے ہیرے جواہرات سے بھرا ہوئے تخت کو، بلقیس کے تخت کو جناب سلیمان علیہ السلام کے سامنے حاضر کر دیا. اور حضرت سلیمان علیہ السلام نے کوئی تکبر تو نہیں کیا اور کہا، کیا کہا
جو میرے اور آپ کے لیے، سب کے لیے، سننے والوں کے لیے، ہر مسلمان کے لیے یہ میسج ہے. کہا قال ھذا من فضل ربی، یہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. لیبلونی اشکر ام اکفر، تاکہ وہ مجھے آزمائے کہ میں اس کا شکریہ ادا کرتا ہوں یا میں اس کی ناشکری کرتا ہوں. ومن شکر فانما یشکر لنفسہ، جس نے شکر کیا وہ اپنے ہی لیے شکر کرتا ہے. ومن کفر فان ربی غنی کریم، جس نے کفر کیا، ناشکری کی، وہ اپنے لیے ہی ناشکری کرتا ہے. تو یہ انبیاء کا منہج ہے کہ جب بھی وہ کوئی بڑا کام کرتے ہیں، اس نعمت کو اپنی طرف منسوب کرنے کے بجائے وہ اپنے رب کی طرف منسوب کرتے ہیں. یا اللہ میرا کوئی کمال نہیں ہے، کمال تو تیرا ہے. ہمیں نماز کی توفیق ہو جائے، ہمیں قرآن کی توفیق ہو جائے، تہجد کی توفیق ہو جائے، اللہ کے رستے میں دینے کی توفیق ہو جائے. لوگوں تکبر نہیں، مولا تیرا شکر ہے، آپ نے میرے جیسے گناہوں میں لتھڑے ہوئے انسان کو توفیق عنایت فرمائی، اس نیکی کی کام کی. یا اللہ میں تیرا شکریہ ادا کرتا ہوں. تو اللہ دے کے بھی آزماتے ہیں اور اللہ لے کے بھی آزماتے ہیں. اور آخری حدیث سنیے، اپنی بات کو ختم کرتا ہوں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مومن ہر حالت میں بلائی والا ہے. مومن ہر حالت میں بلائی والا. جب اسے نعمت دی جاتی ہے تو اللہ کا شکریہ ادا کرتا ہے، اور جب اس سے نعمت چھینی جاتی ہے تو کیا کہتا ہے کہ صبر کرتا ہے. دونوں حالتوں میں شکر کرنے والے کے لیے بھی جنت اور صبر کرنے والے کے لیے بھی جنت ہے. یہ کمال ہے، یہ حسن ہے اسلام کا. لِكَيْ لَا تَأْسَوْا وَلَا مَا فَاتَكُمْ وَلَا تَفْرَحُوا بِمَا آتَاكُمْ. جو چیز تم سے فوت ہو جائے، چلی جائے، اس پہ افسوس نہ کرو، اور جو چیز تمہیں نعمت مل جائے اس پر تکبر نہ کرو. تو اگر کوئی عذر چلا گیا، انسان کی صحت چلی گئی، اللہ پہ ناشکری نہیں کرنی، اللہ پہ گلہ نہیں کرنا، اللہ سے ناراضگی نہیں کرنی. اے اللہ اگر آپ اسی حالت میں خوش ہیں، یا اللہ میں بھی خوش ہوں، مجھے عافیت نصیب فرما دیں. اور جو چیز ہاتھ سے نکل جائے اس پہ افسوس نہ کریں. یہ ہمارے لیے سکون والی زندگی کا ایک نسخہ ہے. آپ کو پتا ہے کہ ہماری زندگیوں میں سکون کیوں نہیں ہے؟ اس لیے کہ جو نعمتیں ہمیں مل چکی ہیں، ہم بجائے ان کا شکریہ ادا کرنے کے ان نعمتوں کے پیچھے بھاگ رہے ہیں جو نعمتیں ہم سے بہت دور ہیں. جو ملا اس کا تو شکریہ ادا کرو بھائی، جو ملا اس کا شکریہ ادا کرو. تو بھائیو میسج آج یہ ہے، جو بھی نیک کام کرے ہر روز جب بھی یاد آئے اپنا ایمان یاد آئے. اے اللہ تیرا شکر ہے کہ آپ نے مجھے مسلمان بنایا. اے اللہ میرا خاتمہ بھی ایمان فرما. اے اللہ میں دنیا سے جاؤں تو لا الہ الا اللہ پڑھتا جاؤں. یا اللہ تیرے گن گاتا جاؤں، اور سب سے آخری جو میرا کلمہ ہو وہ لا الہ الا اللہ ہو. اے اللہ جب میں دنیا سے جاؤں توحید پر مروں، مسلمان مروں، اور جب تک زندہ رہوں اے اللہ مجھے توحید پر زندہ رکھنا اور مجھے مسلمان رکھنا. بس اس چیز کی دعا کیا کریں ہر روز. اللہ رب العزت ہم سب کو عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے.